حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله۔ سیدنا امیر المومنین عمر ہے کہ آج 22 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں اور ملکوں کے ملک فتح کر لیے، اور مدینہ سارا مال غنیمت سے بھر گیا، پوری سلطنت میں غریبوں کا خاتمہ ہے کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا بھی نہیں رہا۔ اللہ نے دن بدن معیشت کو مضبوط کیا، غلامی تو ویسے ہی فارغ ہو گئی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اتنی پاور میں ہے کہ دنیا کی سپر پاور ایران کا بادشاہ اپنے محل میں حضرت عمر کے نام سے کانپ رہا ہے کہ عمر کے لشکروں نے تو تباہیاں پھیر دی ہیں دنیا میں، پتہ نہیں عمر کا ڈیل و ڈول اور کر و فر کیسا ہے۔ آج یہی عمر کہ دنیا جس کے نام سے لرزہ براندام ہے، لیکن عدل و انصاف کا وہ امام ہے جس نے رسول کائنات کی مجلس سے یہ سب کچھ سیکھا ہے۔ اتنی پاور اور طاقت کے باوجود ایسا توازن ہے کہ نہ اقربا پروری، نہ کرپشن، نہ ذاتی طور پر کسی کے ساتھ زیادتی، نہ معاشرے میں کوئی طاقتور کسی غریب پر ظلم کر سکتا ہے۔ ایک ایسا امن کا دور، اور ملک میں ہر شخص خوش ہے کہ پیغمبر کا ایک جانشین اللہ کا نظام دنیا میں نافذ کر چکا ہے۔ امیر المومنین ممبر پہ کھڑے ہیں، صحابہ سے مسجد بھری ہوئی ہے، اور آپ خطبہ دے رہے ہیں، اور آپ کا روب کتنا تھا کہ لوگ آپ کے درے کے خوف سے کانپتے تھے، وقت کے گورنر کانپتے تھے۔ عین اس لمحے جب آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے، حدیث میں تاریخ میں موجود ہے، آپ اٹھا کر پڑھیے، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ گوگل کریں، آپ گوگل میں لکھیں، یہ واقعہ نکلے گا۔ یہ ہم نے نہیں لکھا، یہ ہزاروں سال سے چشمدید لوگوں نے جو دیکھا اس کو نقل کیا ہے کہ امیر المومنین کھڑے ہیں، ایک طرف روب کا یہ عالم ہے اور سلطنت کہاں تک چلی گئی، اور جب تقریر کے لیے کھڑے ہوئے تو اچانک ایک شخص کھڑا ہو گیا، ایک غریب آدمی ہے، اس نے کہا امیر المومنین عمر بن خطاب، میری آپ سے ایک التجا ہے اور سوال ہے، آپ اپنی تقریر کر رہے ہیں، اس کو روک دیں، ہم آپ کی تقریر سنیں گے بھی نہیں اور آپ کی بات کو مانیں گے بھی نہیں جب تک آپ میرے سوال کا جواب نہیں دیں گے۔ حضرت عمر رک گئے، کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ یہ جو کپڑے آپ نے پہنے ہوئے ہیں، یہ جس چادر کے بنے ہیں، یہ چادریں مال غنیمت میں تقسیم ہوئی ہیں، اور ہر مجاہد کے حصے میں ایک ایک چادر آئی ہے، اور اس چادر سے کپڑے کا جوڑا نہیں بن سکتا، اور آپ نے اس چادر کا کپڑے کا جوڑا پہنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے باقیوں سے زیادہ لی ہے، اور آپ نے 2 چادریں لی ہیں، اور آپ خود 2 لیں اور ہمیں 1 دیں۔ کیوں اس قدر بے انصافی کیوں کی آپ نے؟ اور ایسے شخص کی نہ تقریر سنیں گے نہ اس کا حکم مانیں گے، آپ اس کا جواب پہلے دیں۔ یہ ہے وہ اسلامی نظام جس میں ایک غریب بھی جم غفیر میں خلیفہ وقت سے پوچھ سکتا ہے اور وہ جواب دے ہے، اس لیے کہ وہ بھی سمجھتا ہے کہ میں بھی اسی نظام میں اللہ کی طرف سے اپنی ڈیوٹی ادا کر رہا ہوں، میں کوئی ڈکٹیٹر نہیں ہوں، میں کوئی ایسا بادشاہ نہیں جس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، میں بھی جواب دہ ہوں، اور میں اس عوام کے اوپر رکھا گیا، لیکن میں ان کی برابری کا آدمی ہوں، صرف اللہ نے مجھے ایک ذمہ داری دی ہے کہ میں اس کے قانون کے ان کے اوپر اپلائی کرتا ہوں اور اپنے اوپر بھی۔ عین اس لمحے امیر المومنین خاموش ہو گئے، فرمایا تیرا سوال ٹھیک ہے۔ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر جو صحابی رسول ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، کہا اس کا جواب میرا بیٹا صحابی رسول عبداللہ بن عمر دے گا۔ کہا بیٹا کھڑے ہو کے جواب دو۔ عبداللہ بن عمر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا بھائیو بات سنو، ایک چادر مجھے ملی ہے، ایک میرے والد کو ملی ہے، لیکن وہ چادر اس سائز کی ہے کہ نہ میرا کپڑوں کا جوڑا بن سکتا ہے نہ ان کا، تو میں نے اپنی چادر اپنے والد کو ہدیہ دے دی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے کپڑوں کا جوڑا بنایا۔ بس اب جو ہی جواب ملا وہ شخص پھر کھڑا ہوا، اس نے کہا آپ ہمارے امیر المومنین ہیں، آپ کی بات سنیں گے بھی اور آپ کے حکم کی اطاعت بھی کریں گے۔